الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ان کے جلووں سے روشن ہے دیر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم۔ عرش سے طور تک، طور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظلم پر ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے ہی ان کو مخاطب کیا۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔
بزرگان محترم، برادران عزیز، جمعۃ المبارک کی ان مجالس میں پچھلے کچھ عرصے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اس کے نسبی اور حسبی رشتوں کے بارے میں ایک مضمون شروع کیا ہے، اور مجھے یہ احساس مختلف اوقات کے اندر خود میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا، اور دوسرے بہت سے لوگوں کو جو عرف عام میں پڑھے لکھے شمار ہوتے ہیں، مولوی صاحبان ہیں، ان کی بے خبری سے شدت سے مجھے یہ احساس ہوا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر اپنے انگوٹھے چوم لینا یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا اتنا ہی کافی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق پوری معلومات بھی ہونے چاہیے۔ کون کیا تھا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیسا رہا، اس کی دینی خدمات کیا ہیں، اور آج ہمیں ان سے متعلق کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں اس سے پہلے ہو بھی چکی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں نے ایک غلط فہمی، غلط پروپیگنڈا، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا تھا۔ سید الشہداء، شیر خدا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، لیکن ابھی جب میں یہاں پہنچا ہوں تو مجھے ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے ایک پرچہ دیا ہے، وہ بھی ایک ایسا ہی مغالطہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر چلا آ رہا ہے، بلکہ مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت دکھ کے ساتھ، کہ بڑے بڑے اہل علم بھی بھٹکے ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ نام نہیں لوں گا کیونکہ کسی کی تحقیر مقصود نہیں ہے، صرف اللہ کا شکر ادا کرنا اور آپ حضرات تک صحیح بات پہنچانا، یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ لیکن ابھی ایک جس مغالطہ کا میں ذکر کر رہا ہوں پرچے کے حوالے سے، جب میں نے مضمون شروع کیا تو اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ اس پر ذکر کروں گا، لیکن اتفاق سے ابھی پرچہ سامنے آ گیا تو پھر میں نے سوچا کہ ابھی گفتگو کر لوں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ پچھلے خطبات جمعہ میں ایک شخصیت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتے کے اعتبار سے آپ کے چچا ہیں، جناب ابو طالب، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، سیدنا جعفر بن ابی طالب کے والد ہیں، سیدنا عقیل کے والد ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ ان کے 4 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک کو ایمان نصیب نہیں ہوا بلکہ غزوہ بدر کے اندر وہ مارا گیا، کفار کا ساتھی بن کر آیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ اس کا نام بھی کتابوں کے اندر آتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یا ان کی زبانوں پر اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کہ تذکرہ تو اس کا ہوتا ہے جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا وفادار ہوتا ہے، اور جو خدا اس کے رسول کا وفادار نہیں، غدار ہے، اللہ اس کا نام مٹا دیتے ہیں، اس کا نام مٹ گیا ہے۔ سیدنا علی کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، سیدنا جعفر کا نام زندہ ہے، رہے گا، اس طرح سیدنا عقیل کا نام بھی۔ لیکن انہی کا ایک بھائی جو ان کے والد کو، ان کے باپ کو بہت زیادہ پیارا بھی تھا، اور اسی کے نسبت سے اس کی کنیت ہے
عبد مناف کوئی نہیں کہتا، ابو طالب کہتے ہیں۔ اصل نام عبد مناف تھا، لیکن طالب کا باپ ہونے کی وجہ سے، اور وہ طالب جو مشرک رہا، شرک پر اڑا رہا اور کفار کا ساتھی بن کر غزوہ بدر کے اندر اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا میں نے ذکر کیا تھا، ان سمیت 4 بھائیوں کا تذکرہ آتا ہے اور ان کی 3 بہنوں کا بھی۔ 2 کا تذکرہ تو عام طور پر کتابوں میں لوگ لکھتے ہیں، لیکن ایک تیسری بھی ہے جن کو میری اپنی تحقیق، تجسس، تلاش کے بعد ان کا نام آیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ، ان کا اصل نام تو ہند تھا، لیکن ام ہانی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان سے چھوٹی ایک ہمشیرہ تھی، ان کا نام جمانہ تھا۔ ان 2 کا تذکرہ عام طور پر کتابوں میں ہوتا ہے، اور ایک تیسری ہے جو میری تجسس تلاش کے اندر، ان کا نام ریتا ہے، را یا طا۔ اس وقت چھوٹی 2 بہنوں کا تذکرہ مطلوب نہیں ہے، بڑی ہمشیرہ سیدہ ام ہانی چونکہ ایمان لا چکی تھیں، اس وقت سے سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہی کے حوالے سے ایک بہت بڑا مغالطہ، بہت بڑا جھوٹ دنیا میں پھیلایا گیا ہے، اور جھوٹ پھیلانے کے جو بڑے ماہر گزرے ہیں دنیا میں، جن کے جھوٹ اور فریب اور مغالطہ آمیزی کے سبب سے آج تک 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ امت پھنسی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ سیدہ ام ہانی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، جناب ابو طالب کی بیٹی تھیں۔ شروع کے بیانات میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی بیٹی ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا۔ یہ جو اس زمانے میں ہمارے ہاں مشہور ہے فرسٹ کزن کے ساتھ شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس معاشرے کے اندر فرسٹ کزن کے ساتھ شادی، خصوصاً چچا زادوں کے ساتھ، اس کو مطلوب مرغوب سمجھا جاتا تھا۔ فرنگی مزاج نہیں تھا اس وقت، اس واسطے عرب معاشرے کے اندر قریبی رشتے کی خواتین کے ساتھ نکاح ہوتے تھے، بے شمار مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ام ہانی کا رشتہ مانگا، اور عین اسی ٹائم کے اندر ام ہانی کا رشتہ ایک اور شخص نے بھی درخواست کی جناب ابو طالب سے، اس کا نام تھا حبیرہ۔ یہ لاہوری ہا جو ہوتے ہیں نا، سمجھتے ہیں آپ لاہوری ہا کو، جسے لاہور لکھا جاتا ہے، حبیرہ اس کا جو پہلا حرف ہے وہ ایسی لاہوری ہا والا ہے، با یا را اور ہا۔ وہ ابو جہل کے خاندان کا آدمی تھا، مخزومی تھا۔ اس نے بھی ابو طالب سے درخواست کی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی جناب ابو طالب سے، اپنے چچا سے، کہ بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمائش کو، اس خواہش کو نظر انداز کر دیا، اور اپنی بیٹی کا رشتہ ابو جہل کے خاندان کا ایک آدمی حبیرہ مخزومی، ابو جہل مخزومی تھا نا، یہ قبیلہ تھا بنو مخزوم، اس کو دے دیا۔ آپ اگر جیسے میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو توجہ دلائی تھی، اصابہ حافظ بن حجر عسقلانی کتاب ہے صحابہ کے تذکرے پر،
وہ اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ کریں تو جہاں ام ہانی کا تذکرہ آئے گا وہاں آپ کو یہ بحث مل جائے گی، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ یہ حافظ بن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 7ویں 8ویں صدی کے، یعنی اب سے 500-600 سال پہلے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، علمی دنیا میں ان کا بڑا مقام ہے۔ بخاری شریف کی شرح ان کی ایک شاہکار کا درجہ رکھتی ہے علمی دنیا میں۔ تو جس وقت ام ہانی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حبیرہ کو دے دیا اس کے والد نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ملال ہوا، اور پھر اپنے چچا جناب ابو طالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر فرمایا، یا عم، اے میرے چچا، زوجتہ، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیا، وترکتنی، اور مجھے چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ ہیں الوداع میں، اصابہ کے اندر، دوسری کتاب میں بھی ہوں گے۔ تو جواب میں ابو طالب نے کہا، یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، انا ساہرنا الیہم، ہمارے رشتے ناتے ان لوگوں سے ہوتے چلے آئے ہیں، رشتہ داریاں اس پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ والکریم یکافئ الکریم، معززین کے رشتے معززین سے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے اس بنا پر حبیرہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سارے سوال جواب سے اس فکر اور سوچ کا۔ اس کائنات انسانی کا سب سے بڑا معزز اور محترم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آسمان کی کھال کے نیچے زمین کی سطح پر نہ اللہ نے ایسا کسی کو بنایا ہے نہ بنائیں گے۔ نہیں، مذہبی اختلاف نہیں تھا اس وقت، عقیدہ کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اس وقت عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا، جب یہ رشتہ ختم ہو گیا تو پھر سیدہ خدیجہ کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ واہ واہ، کیا کہنے، خدا کی کھرب ہار رحمتیں نازل ہوں سیدہ خدیجہ پر۔ وہ حدیث سن چکے ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمات ہے، سیدہ خدیجہ برتن میں کھانا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے کمرے سے تشریف لا رہی تھیں، ابھی حضور کے قریب نہیں پہنچی تھی کہ جبریل امین آ گئے۔ بخاری میں روایت موجود ہے، جبریل امین آ گئے اور کھڑے ہو کر، حضور کی توجہ اس وقت نہیں تھی سیدہ خدیجہ کی طرف، لیکن جبریل امین نے دیکھ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے مخاطب کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے لیے ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے اس خاتون کا، کیا چیز تھی، دنیا والے کیا پہچانے، ان کو تو، ان کی پہچان تو میرے رب کے پاس ہے، اور پھر مخلوق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ سن چکے ہیں کہ میں مختلف مواقع پر یہ عرض کر چکا ہوں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بہت ساری ازواج مطہرات آئیں، سیدہ عائشہ بھی آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک فرق تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، حدیث کی کتابوں سے، جبریل امین کی زبان سے سیدہ خدیجہ کے لیے پیغام تھا، اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ کوئی ہے اندازہ کیا مقام تھا؟
نبیہ نہیں ہیں، نبی کی زوجیت میں آئی ہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی معاملہ ایسا، ایک دفعہ جبریل امین آیا تو جبریل امین نے یہ کہا کہ میرا سلام عائشہ کو دے دیں۔ سیدہ خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا ہے اور سیدہ عائشہ کو جبریل امین نے سلام کہا ہے۔ دونوں ہی مقدس شخصیتیں ہیں، لیکن اس فرق سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزد ان کا مقام کیا ہے۔ خیر، ذکر کر رہا تھا کہ بات بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کی وصال کے بعد بھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر عرض کر دیا، وہ ایک چشمک، آپ سمجھتے ہیں، ایک ہلکا سا، جس کو اب انگریزی والے جیلسی کہتے ہیں، کہ سیدہ خدیجہ یہاں نہیں ہیں، دیگر ازواج بھی ہیں اور عائشہ صدیقہ جیسی موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری ہیں ازواج میں۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس بوڑھی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں جو اس دنیا میں ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسین سے حسین، خوبصورت سے خوبصورت جوان بیویاں عطا کی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ ان کی زبان مبارک سے سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گئے، فرمایا، عائشہ تم کیا جانتی ہو خدیجہ کیا تھی؟ جب سب دنیا میرا انکار کر رہی تھی اس نے تصدیق کی ہے، مجھے تسلیم کیا ہے۔ جب سب نے ہر چیز سے مجھے محروم رکھا، اس نے اپنا مال مجھ پر نچھاور کر دیا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں سنبھل گئی اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور میں نے طے کیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ خدیجہ کے معاملے میں کوئی سی بات نہیں کروں گی جو ان کے لیے ناگوار ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ہمشیرہ تھی، ان کا نام حالہ تھا۔ ایک حالہ حضرت حمزہ کی والدہ بھی ہیں، ایک حالہ سیدہ خدیجہ کے ہمشیرہ بھی ہیں جو حضرت ابو العاص بن ربیع کی والدہ ہیں، جو رسول اللہ کا بڑے داماد کی والدہ ہیں۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ تو سیدہ خدیجہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، حضرت حالہ کا بعد میں۔ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی، کہیں سے آواز آتی تو بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرماتا ہے، خدیجہ آ گئیں۔ سیدہ خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر لگاؤ تھا کہ حضور سمجھتے تھے کہ سیدہ خدیجہ کی قربانیاں کیا ہیں۔ ایک امیر باپ کی بیٹی، امیر زادی، حضور کی زوجیت میں جب آئی ہیں تو وہ رسول اللہ کے کنیز بن کر انہوں نے خدمت کی ہے، سارا مال نچھاور کر دیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کوئی شخص سیدہ خدیجہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہے جو ان کی شان کے مناسب نہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی کہ ام ہانی کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ابو طالب نے نہیں دیا، اور اس شخص کو رشتہ دے دیا جو عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن رہا۔ میں نے کتاب حوالے سے یہ سب کچھ آپ کو سنا دیا ہے، شاید اس پر میں کوئی پمفلٹ بھی لکھوں، کچھ دل میں خیال آتا ہے، حوالے کافی کچھ موجود ہیں۔ حمیرہ مخزومی جب تک زندہ تھا حضور کا بدترین دشمن رہا، بلکہ یہ اس ٹولی کا ایک ممبر تھا، بلکہ ان کا لیڈر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں ایک لمحہ بھی فروگزاش نہیں کرتے تھے۔ اس کا قریبی رشتہ دار وہ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تایا زاد جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، جو بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر،
اس کا نام تھا مغیرہ، ابو سفیان کی کنیت سے مشہور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا سب سے بڑے، نام آپ کو یاد ہوگا، حارث، ان کے بیٹے تھے۔ یہ بھی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف رہے، اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتے، مذمت کرتے، اور جسمانی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اس ٹولی کے ساتھ شامل رہتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان میں حبیرہ مخزومی بھی تھا، یہ مغیرہ ابو سفیان بھی تھے، حبیرہ مخزومی کا ماں جایا ایک بھائی بھی تھا، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ اس مغیرہ کے بارے میں جو رسول اللہ کا تایا زاد بھائی ہے، لکھا ہے کتابوں میں، پورے 20 سال تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر بستہ رہا، بالآخر اللہ پاک نے فتح مکہ کے موقع کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ تو ام ہانی کا یہ شوہر جب تک مکہ معظمہ فتح نہیں ہوا، ام ہانی اسی کی بیوی تھی اور ایمان نہیں لائی تھی۔ شوہر کافر ہے، بدترین دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے اپنی بیوی کو کہ جس کے ساتھ وہ دشمنی اور دعوت رکھتا ہے اس پر وہ ایمان لائے۔ سنا جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو اس وقت، اس بات کو دھیان سے سنیں، اس وقت کئی ایک کو اللہ پاک نے ہدایت سے نواز دیا، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ابو سفیان مغیرہ بھی ہدایت پر آ گئے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ایمان لائے، عتبہ اور معتب، وہ بھی اسی موقع پر ایمان لائے۔ مکہ کے بہت سارے مشرکین اسی موقع پر ایمان لائے۔ یہ شخص جس کا نام حبیرہ ہے، یہ اتنا بدبخت تھا کہ ایمان نہیں لایا، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا نجران کی طرف۔ دشمنی میں اتنا پکا تھا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اس نے، لیکن رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، اور بالآخر ادھر ہی مردار ہو گیا۔ جب اس سے جان چھوٹی ام ہانی کی تو سیدہ ام ہانی بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی۔ اب ایک سوال یہ ہے، کتابوں کے اندر لکھے اور بڑے بڑے بھٹکے ہیں جھوٹی روایات کی بنا پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، دھیان سے سننا میری بات کو، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، معراج یہ ذہن میں رکھیں، ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اور فتح مکہ ہجرت کے بعد 8 ہجری کو ہوا ہے۔ اب یہ اول دیکھیے، دھیان کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا کہ نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں جا کر کیوں سوئیں گے؟ خصوصاً اس شخص کے گھر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین جانی دشمن ہے، عین اس گھڑی کے اندر بھی جانی دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قریبی عزیز اور قریبی دوست ان کے گھر نہیں تھے کہ اگر حضور نے آرام ہی فرمانا تھا تو ان کے گھروں میں آرام فرماتے؟ سیدنا حمزہ بھی تو ایمان لا چکے تھے، اور افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جیسے وفادار غمگسار جانثار موجود ہے، ان کے گھر کو چھوڑ کر دشمن کے گھر میں جا کر سوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، ابلیس بھی اس پر بھنگڑے ڈالتا ہوگا کہ میں نے خوب گمراہ کیا ان لوگوں، ذرا بھی نہیں سوچا کہ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اور ام ہانی مسلمان ہوئی فتح مکہ کے موقع پر۔ اس سے پہلے موذی رسول دشمن رسول کے گھر میں تھی۔
یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حضور اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے مخلصین کا، رشتہ داروں کا گھر چھوڑ کر دشمن کے گھر جا کر سوئیں؟ اچھا، اور دیکھیے یہ جو جھوٹ گھڑا گیا ہے سراسر آنکھیں بند کر کے اللہ کے قرآن سے۔ معراج کا تذکرہ قرآن کریم کے کس صورت میں ہے؟ بنی اسرائیل کی ابتدا میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ، راتوں رات لے گیا اپنے مخصوص بندے کو، من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، من بیت ام ہانی نہیں، مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حتیم کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مسجد حرام سے لے گیا، اور یہ جعلی روایتیں، من گھڑت روایتیں کہتے ہیں وہ مہانی کے گھر سے لے گئے۔ اور فرق ہم روایتوں کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن کم از کم کوئی معقولیت بھی ہو، کسی مخلص کے گھر میں ہو۔ قرآن نہ ہوتا تو ہم روایت کی بنا پر مان لیتے، لیکن کم از کم اپنے گھر سے لے گئے، صدیق اکبر کے گھر سے، حضرت حمزہ کے گھر سے، کسی اور مخلص کے گھر سے، فاروق اعظم کے گھر سے۔ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ ایسے جھوٹوں نے اس معاشرے کے اعتقادی بنیاد کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائی ہیں تو پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو اوائل عمر کے اندر بھی حبیرہ سے رشتہ کرنے سے پہلے بھی آپ کو پسند کرتی تھی، آپ کے ساتھ مجھے بڑی عقیدت محبت تھی، لیکن کیا کروں، میرے باپ نے اپنا اثر استعمال کر کے میرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا۔ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بچوں والی ہوں، اب میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے سے اس لیے گریز کرتی ہوں کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل فرمایا، درست ہے۔ ام ہانی کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کہ اس وقت کہا جائے کہ آدھی رات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہیں سنیں گے، کہیں پڑھیں گے تو کم از کم آپ کے ذہن میں یہ صفائی ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی بات اللہ کا قرآن ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی، راتوں رات لے گئی، اسراء کہتے ہیں رات کو لے جانا، بعبدہ اپنے بندہ خاص محمد رسول اللہ کو، کب، کہاں سے؟ من المسجد الحرام۔ ام ہانی کا گھر مسجد حرام نہیں تھا، وہ حبیرہ مخزومی مشرک کا گھر تھا۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر قرآن کے مقابلے میں ساری کائنات کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن کے فیصلے کو رد کرنے والی بخاری کی روایت بھی ہو، اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ سچائیوں کا مرکز جس میں ضعف نہیں ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا دیگر محدثین، وہ انسان تھے، اور وہ انسان تھے، انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز جو ہے کہیں نہ کہیں غلطی اس سے ہو ہی جاتی ہے۔ غلطیوں سے معصوم ذات صرف انسانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک بات تو جن دوستوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، توجہ دلائی میری، اس کی ضرورت تھی کہ آپ حضرات تک صحیح بات پہنچ جائے۔ دوسری بات، آج ہی میں نے ایک دوسرے مغالطے بلکہ بہت بڑے فراڈ کا ازالہ کرنا تھا جو تاریخی لحاظ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پچھلے جمعے میں آپ سن چکے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے، اللہ کی اربوں کھربوں رحمت نازل ہو ان پر۔
یہی وہ مقدس انسان ہے جس کو حضور نے سید الشہداء شہیدوں کا سردار فرمایا۔ یہی وہ عظیم شخص ہے جس کو حضور نے اسد اللہ شیر خدا فرمایا۔ یہی وہ خوش بخت انسان ہے جس کو رسول اللہ نے اسد رسول ہی فرمایا، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ ان کے بارے میں کچھ معلومات اور بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے چچا بھی تھے، قریب العمر 2-3 سال کا فاصلہ ہونے کی وجہ سے دوست بھی تھے بچپن کے۔ ان کی والدہ اور رسول اللہ کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں، اس واسطے یہ خالہ زاد بھی قریب لگتے تھے۔ بچپن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس خاتون نے دودھ پلایا تھا اس نے رسول اللہ کو بھی دودھ پلایا، سر رضائی بھائی بھی تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس ماں باپ کی اولاد تھیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی سلمہ بنت عمیس، وہ بھی اسی کی اولاد تھی، اسی خاتون کی اولاد تھی۔ اس پہلو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، ہم زلف بھی تھے، چچا بھتیجا بھی تھے، اور بچپن کے قریب العمر ہونے کی وجہ سے دوست یار بھی تھے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں تو یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک حبشی غلام جو بعد میں ایمان سے مشرف ہو گئے، اس وقت مشرک تھے، ان کا نام تھا وحشی بن حرب، حبشی غلام تھے۔ جبیر بن مطعم ایک شخص کے جو بعد میں وہ بھی ایمان سے مالا مال ہو گئے، ان کے غلام تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے جو مشرک مارے گئے، ان مشرکین میں ایک شخص تھا طعیمہ بن عدی۔ طعیمہ بن عدی کے بھتیجے جبیر بن مطعم، انہوں نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ تو نے اگر حمزہ کو قتل کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ نیزہ مارنے میں، نیزہ پھینکنے میں بڑا ماہر تھا۔ غزوہ احد میں ایک پتھر کے نیچے چھپا ہوا تھا، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر جب گزرے مشرکین کے تعاقب کے اندر، اس نے نشانہ باندھ کر وہ نیزہ، وہ تیر مارا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف پر لگا اور جسم سے پار ہو گیا، اور اس طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ گویا کہ بنیادی طور پر سیدنا حمزہ کی شہادت اس شخص کے ہاتھ سے جو وحشی بن حرب تھا، حبشی غلام۔ کتابوں کے اندر بہت ساری لوگوں نے کہانیاں لکھی ہیں، آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کو بہت جلدی پذیرائی مل جاتی ہے، اور سچائی کو لوگ اول تو بیان نہیں کرتے، بیان کرتے تو سننے والا سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ چلو دروازہ ان کے لیے کھول دیں، اس پاس والے ساتھی جو بدر صاحب کوشش کر کے جلدی آیا کریں۔ اب میری طرف توجہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء احد، سن چکے ہیں آپ کے 70 مسلمان شہید ہوئے احد کے مقام پر۔ آپ حضرات میں جس کو اللہ نے وہاں کی حاضری نصیب کی ہے، اللہ سب کو بار بار حاضری نصیب کرے اور وہاں کا شرف اور تقدس نصیب فرمائے۔ خدا کی زمین کا مقدس ٹکڑا تو وہی حجاز مقدس ہے، مدینہ طیبہ ہے یا مکہ معظمہ، اس کی تو ایک چٹکی کے برابر ساری کائنات نہیں ہے۔
لوگ ساری دنیا میں سیر کرتے ہیں پیسے کے بلبوتے پر، لیکن اپنے دل کے اندر محبت اس بات کی ڈالیں، کہیں اور جائیں یا نہ جائیں، سرزمین حجاز کے اندر ان دو شعبوں میں جانے کی ہمیشہ تمنا رکھیں اور جانے کی کوشش کریں۔ خدا قبول فرمائے۔ مشرکین کا ایک دستور پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ اپنے مخالف پارٹی کے جو لوگ مارے جاتے تھے ان کو مسلح کرتے تھے۔ مسلح مطلب ہے کہ ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، آنکھیں پھوڑ دیں۔ یہ پرانا سا ایک جاہلانہ تصور چلا آ رہا تھا کہ نئی بات ان کے لیے نہیں تھی۔ تو غزوہ احد کے اندر چونکہ مشرکین کو غلبہ ملا، مسلمانوں کا شکست ہوئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے علم میں ہوگا۔ ایک نے پتھر مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جا کر لگا، تو جو سر کی حفاظت کے لیے خود پہن رکھا تھا اس کی کڑیاں آپ کے پیشانی مبارک کے اندر چبھ گئیں، چہرہ انور جو خون آلود ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ کسی شیطان نے آواز لگائی، ان محمدً قد قتل، محمد مارے گئے۔ تو صحابہ اکرام پہلے ہی سے بہت سارے مسلمان جو شہید ہو گئے اس کی وجہ سے دل برداشتہ تھے، تو اس شراسیمگی کے سبب سے کچھ کے قدم اکھڑ گئے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ کسی بھی محبوب کی جدائی جو ہے انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جن کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا، سب کچھ قربان کیا تھا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنے آسانیاں قربان کر اپنے املاک قربان کر کے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر آئے۔ کیا کیا قربانی دی تھی۔ جب انہی کے کانوں میں یہ آواز پہنچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے تو پھر کتنا بڑا صدمہ ہوا ہوگا۔ بے اختیار قدم اکھڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے وہاں سے اٹھے، حضور کو اندازہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آواز لگاؤ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندے ادھر آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ اس موقع پر ایک مشرک نے آواز لگائی، اولو حبل، اوبو حبل، حبل زندہ باد۔ مشرکین کے بت کا نام ہے حبل، یعنی آج حبل کا فتح ہو گئی، حبل کے ماننے والوں کو فتح ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جواب دو ان کو، اللہ اعلیٰ و اجل، حبل کو فتح نہیں ہوئی، اللہ ہی کو فتح ہوگی جو سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر اس نے کہا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے پاس عزیٰ ہے، یہ بھی مشرکین کا بت، تمہارے پاس عزیٰ نہیں۔ جواب دو لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ کی ذات ہے، تمہارے پاس تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ خیر قصہ مختصر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت تکلیف اٹھانی پڑی جسمانی۔ یہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا موقع ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہوا اور سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے۔ تو مشرکین اپنی سابقہ روایت کے مطابق مقتولین کا مسلح کرنے لگے، میم سا لام ہا مسلح، یعنی کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا۔ بعض مشرکین نے بعض اپنے مخالفین کے جسم کے اندر سینے چاک کیے وغیرہ ذالک۔ میں ساری کہانی نہیں سنا سکتا، صرف ایک بات کا مغالطہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے تاریخی مواد کے اندر ایسے ایسے بدبخت، اصلی نسلی بدبخت گزرے ہیں کہ ہم اس کے سوا اور کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ گالی بکنا جو ہے ہماری زبان پر ویسے زیب نہیں دیتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بڑے بد نصیب اور بدبخت گزرے ہیں۔ اسلام کے اور پیغمبر اسلام کی محنتوں کے بدترین دشمن۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرمایا کہ صحابہ کرام کے دشمن تو رہے، آج تک ہیں۔ خنزیر لعنتی پاکستان کے اندر ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، جگہ جگہ بھونکتے پھر رہے ہیں۔
لیکن صحابہ میں جس خاندان نے، جس قبیلے نے سب سے زیادہ خدمات سر انجام دیں اسلام کی برتری کے لیے، بالادستی کے لیے، اسلامی مملکت کو دنیا میں فروغ دینے کے لیے، پھیلانے کے لیے، وہ تھا بنو امیہ کا خاندان، سیدنا معاویہ کا خاندان۔ تنہا سیدنا معاویہ نے 35 لاکھ مربع میل کے رقبے سے زیادہ اسلامی مملکت کو میں شامل کیا ہے۔ حضرت عثمان تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 لاکھ مربع میل تھا اسلامی مملکت کا رقبہ۔ سیدنا صدیق اکبر کو تو چونکہ مہلت کم ملی ہے، 2.25 سال کا عرصہ، اور وہ بھی شروع کے اندر ہنگاموں میں گزر گیا، کسی طرف سے مرتدین ہیں، کسی طرف سے منکرین زکوٰۃ ہیں، کسی طرف سے مدعیان نبوت مسلمہ کذاب کا فتنہ، ان کو تو زیادہ موقع ملا ہی نہیں سوائے ان فتنوں کو فروغ کرنے کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت کا رقبہ جو ہے 10 لاکھ مربع میل میں اضافہ ہوا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر مزید 12 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا۔ پھر جب حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خلافت آئی ہے تو انہوں نے 25 لاکھ مربع میل سے بڑھا کر 35 لاکھ مربع میل سے بڑھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا۔ یہ جو رقبہ وسیع ہونا اسلامی مملکت کا، اور یہود اور مجوس یہ جو کفر کے فتنے تھے، ان کو جب سرنگو ہونا پڑا، ذلیل و خوار ہونا پڑا، تو وہ عداوت اور کینے کی آگ ان کے سینوں کے اندر جلتی رہی۔ وہ موقع بموقع مسلمانوں کے خلاف تحریراً دنیا میں ایسا مواد انہوں نے پھیلایا، خصوصاً اس خاندان کے بارے میں جس خاندان نے سب سے زیادہ ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو انہی میں سے ایک یہ ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس حضرت ام حبیبہ کی والدہ، یہاں ذہن میں بٹھا لیں، ایک ایسی خاتون جو رسول اللہ کی ساس تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ کی والدہ تھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، ان پر یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر ان کا کلیجہ نکال کر ان کو چبایا۔ یہ آج تک یہ جھوٹ ساری کتابوں کے اندر لکھا جاتا ہے۔ مجھے دکھ ان عام اخبار نویسوں پر نہیں، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ ان اسلامی تاریخ انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی، ان کا پتہ بھی نہیں کسی بات کا کہ اسلامی تاریخ کتابیں کون کون سی ہیں۔ انہوں نے انگریزی کٹمنٹ پڑھی ہوتی ہے، عربی اصل کتابیں تو عربی زبان میں ہیں، 100 جلدوں کی کتابیں ہیں، ان کی تو شکلیں بھی انہوں نے نہیں دیکھی ہوتی، لیکن جو صرف اخبارات کے اندر خرافات بکتے رہتے ہیں یہ۔ اور پھر ایک طبقہ ان کو صحابہ کا دشمن کا ملا ہوا ہے، وقتاً فوقتاً کچھ جھوٹ ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے اور اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے دکھ ان پر نہیں، یہ تو جاہل طبقہ، مجھے دکھ ان مولویوں پر ہے، قسم خدا کہ مجھے دکھ ان پر ہے۔ میرے جیسا ایک طالب علم اگر کتاب تک رسائی حاصل کر کے سچ کو جھوٹ کے درمیان فرق کر سکتا ہے اور جھوٹ سے سچ کو نکال لیتا ہے، یہ نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کیوں مہر لگی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ دیکھیے، مجھے آج پھر آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کی توحید میرا ایمان ہے، اس کی بنیاد ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسالت، آپ کی عظمت، آپ کی ازواج مطہرات کا تقدس، نزاہت، اور آپ کے صحابہ کرام کی عظمت، یہ میرا ایمان اور میرا مشن کا حصہ ہے۔ اس وقت سے صحابہ کرام کے بارے میں خصوصاً کسی بھی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رشتے کو مجروح اور متون کیا جائے گا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر عائشہ صدیقہ کو کوئی برا کہتا ہے، لکھتا ہے، مجھے آگ لگ جاتی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ساس کو برا کہا ہے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہیں، وہ ایک صحابی کی بیوی ہیں، ایک صحابی کی ماں ہیں، ایک صحابیہ کی ماں، ایک صحابی نے 2 صحابہ کی ماں ہیں اور ایک صحابیہ کی ماں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے بیٹے حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یزید بن ابی سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، شام کے پہلے گورنر۔ اس خاندان کی بڑی خدمات ہیں، اور یہاں یہ ذہن نشین فرما لے سارے دوست، دوبارہ اس بات کو میں کہہ رہا ہوں، فتح مکہ کے موقع پر حضور نے ایک اعلان فرمایا تھا، جو شخص خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اس کو امان مل جائے گی، جو شخص غلاف کعبہ میں لپٹ جائے گا اس کو امان مل جائے گی، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امان مل جائے گی، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان ملے گی۔ ابو سفیان یہ حضرت معاویہ کے والد ہیں، رسول اللہ کے سسر ہیں، حضرت ام حبیبہ کے والد ہیں، اور اس خاتون جس کو رسول اللہ کا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والا قرار دے رہے ہیں، ابو سفیان اس کے شوہر ہیں۔ اگر ابو سفیان کے گھر کو حضور نے دارالامن قرار دیا، اسی گھر کے اندر کیا ابو سفیان کی بیوی نہیں تھی؟ کیا وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن گھرانہ تھا؟ اس خاتون کا نام ہند ہے، جس کو ہمارا جاہل ملا اور جاہل اخبار میں ہندہ کہتا ہے۔ اس خاتون کا نام ہند ہے، اور جب یہ ایمان لائی ہیں، یہ میں تھوڑا سا مکالمہ بھی سنا دوں آپ کو۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ جس شخص نے نیزہ پھینکا تھا، جس کے نیزہ تیر مارنے سے حضرت حمزہ شہید ہوا، تو اس کا نام کیا تھا؟ وحشی بن حرب۔ وہ بعد میں جب ایمان لائے ہیں تو رسول اللہ نے پوچھا تم وحشی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ تم نے میرے چچا حضرت حمزہ قتل کیا تھا؟ کہنے لگے یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں یہ سچ ہے۔ فرمایا آپ کا ایمان تو بالکل درست ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آئندہ آپ کوشش کریں اپنا چہرہ مجھ سے چھپائیں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں کہا رسول نے۔ اور یہ وہی وحشی ہے کہ اس نے پھر بعد میں طے کر لیا کہ اگر رسول اللہ کے محبوب ترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے زمانہ کفر میں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ترین کو میں قتل کر کے کفارہ ادا کروں گا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے میں حضرت وحشی تھے۔ ایک بات، اب حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبانے والی کہتے ہیں، وہ جب مسلمان ہونے کے لیے حضور کے سامنے آئی کلمہ پڑھنے کے لیے، تو سب سے پہلے رسول اللہ نے ان کو توحید کا اقرار کرایا۔ توحید کا اقرار کرنے کے بعد فرمایا کہ تم بدکاری نہیں کرو گی، یعنی جو قرآن کریم میں اذا جاءک المؤمنات یباین اللہ یشرکن باللہ ولا یقتلن اولاد ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، اولادوں قتل نہیں کریں گی وغیرہ ذالک۔ تو یہ مطالبہ جب رسول اللہ نے اس کے سامنے رکھے کہ زنا نہیں کرو گی، تو وہ کہنے لگی ہمارے ساری کتابوں میں تھے، یا رسول اللہ کوئی شریف زادی زنا بھی کرتی ہے؟ زمانہ کفر کے اندر بھی وہ پاک دامن عورتیں تھیں، با کردار لوگ تھے، کوئی شریف زادی زنا بھی کرتی ہے؟ پھر اس نے کہا اولادوں قتل نہیں کرو گے۔ تو بڑی بے باکی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو چھوٹے چھوٹے بچے پال کر جوان کیے، آپ کے مقابلے میں سارے مارے گئے۔ تو یہاں میں یہ قصہ اس لیے میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے بچے قتل کر دیے، ہم نے تو ان کو جوان کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت وحشی کو جس نے صرف تیر پھینکا تھا اس نے کہتا اپنا چہرہ مجھ سے چھپاؤ، تو انہوں نے اگر سیدنا حمزہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان کا سینہ چاک کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ڈرتے تھے اس سے کہ تم کس طرح یہ کہہ سکتی ہو، تمہارے منہ سے تو ابھی
میرے چچا حمزہ کے کلیجے کی بو آ رہی ہے، تم نے یہ کیا وہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی فرمایا؟ دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے کہ سیدہ ہند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طعنہ دیا ہو کہ تم نے میرے چچا کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ سلوک کیا، اس لیے کہ نہ ایسا سلوک کیا تھا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر ہماری حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر کتاب المغازی کے اندر حضرت حمزہ کے قتل اور شہادت کی تذکرہ موجود ہے، پورے کا پورا، وحشی کا تیر پھینکنا وہ موجود ہے، لیکن ان کے کلیجہ چبانے میں حضرت ہند کا کوئی کردار نہ ہے، نہ بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جھوٹ پھیلانے والے بدبختوں، اصلی نسلی بدبختوں نے پھیلایا ہے، اور پھر ہمارے غیر محتاط قسم کے مولویوں اور قلمکاروں کے ہاتھ میں یہ بات پہنچی ہے، تو پھر اس کو پھیلاتے رہے، یہ نہ دیکھا کہ اس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کو جب متون کریں گے تو حضور کی توہین نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کو متون کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی جو ہے اس کو دکھ نہیں پہنچے گا؟ وہ سارا گھرانہ اس کو، جو رسول اللہ کا وفادار گھرانہ ہے، شروع میں سارے کافر تھے، حضرت حمزہ بھی کفر میں تھے، حضرت فاروق اعظم بھی کفر میں تھے، اس بات کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اسلام لانے کے بعد پھر انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ اس خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں میرے دوستو۔ جمعے کے خطبات کا ٹائم اتنا متحمل نہیں ہوتا کہ ساری باتیں آپ کے سامنے کیجیے، صرف یہ دو مغالطے آپ حضرات کے سامنے اتفاق سے، ایک تو یہ میں نے ذکر کرنا تھا، اور دوسرا وہ پرچہ آ گیا، اس کی وجہ سے ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔